مزارات احد ہیں جہاں پر 70 صحابہ کرام مدفون ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو 7 آسمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہے۔ تو جب حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان کے نام آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کا چرچا آسمانوں پر ہو رہا ہے، تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی قرار دیا ہے، ان کو سید الشہداء قرار دیا ہے، اور باقی ان کے علاوہ تمام شہداء یہاں پر اس مقبرے میں دفن ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، خلفائے راشدین آتے رہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو آیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ تمام صحابہ کرام کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کی زیارت کی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ تم ان کی زیارت کرو، ان کو سلام کرو، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ معلوم ہوا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے سلام سنتے ہیں، سن کر جواب عطا فرماتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہے تو پھر ہمارے آقا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کے بعد یہاں پر خطبہ بھی دیا تھا ممبر پر کھڑے ہو کر، چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1344 ہے، کتاب الجنائز، باب الصلاۃ علی الشہید۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی، اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سنتے ہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا، اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہاں اس امت میں شرک اصغر ہو سکتا ہے، اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لیکن میری امت بتوں کو نہیں پوجے گی، درختوں کو نہیں پوجے گی، سورج اور چاند کو نہیں پوجے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی اور ضمانت دے کر گئے۔ تو ہمیں اسلام کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جبل احد کی غار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب کے دہانے پر پہنچے تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس یعنی کنڈ سے پانی بھر لائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں، مگر آپ نے اس میں بو پائی اور نہ پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھویا اور سر مبارک پر گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غضب سخت ہے اس قوم پر جس نے اس کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ سیرت رسول عربی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم مبارک کو صاف کر رہے تھے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک میں رکھی تو خون بند ہو گیا۔ اسی جگہ پر یہ جو غار سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے شک ہوا تھا، تو اسی جگہ پر کفار بھی پیچھے لڑتے ہوئے آئے تھے، تو صحابہ کرام نے اوپر سے ان پر پتھر پھینکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ان کو ہم پر غلبہ نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ آئندہ سال جنگ کا چیلنج دے کر میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سنتے ہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا، واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا، اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا۔ یہ مسجد ہے، اب اس کے آثار باقی ہیں، جس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، فے سین ح۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشہد کے شمالی جانب جبل احد کے دامن میں ہے۔ مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر اقتدا کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11، 28واں پارہ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ یہ اس کا اندر کا حصہ ہے، یہ محراب بھی اس کا نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں، جس جگہ حضور کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کیا بلکہ جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تعالیٰ تبرکات کی حفاظت فرماتا ہے، اسی لیے مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھر پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کسی انسان نے باقی تو نہیں رکھے، یہ اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ جو اس کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیتا ہے۔ جو ان کے ذکر کو، انبیاء کرام کے ذکر کو، اولیاء کرام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور محبوب کے لیے خاص کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جس کا ذکر خدا بلند کرے اس کون ہے جو بند کرے؟ بے شک۔ تو محبوبوں کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ سے لڑائی ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں وہی انبیاء کرام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ جبل احد کا پہاڑ تقریباً محققین مورخین بیان کرتے ہیں کہ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ 3 کلومیٹر چوڑا، سارے کا سارا جنتی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ جَبَلًا ذَهَبًا فَانْفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس جبل احد کے برابر بھی سونا ہو تو میں سارے کا سارا میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پہ دہش مولا کی دوں، مثل فارس کفر کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سال مبارک کا نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم جبل احد کی طرف چلے جاؤ تاکہ مسلمان 3 طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ سیرت رسول عربی علامہ توکلی نے صفحہ نمبر 793 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو کتاب ہے دلائل ابی نعیم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پتھر ایسے نرم ہو گئے کہ غار بن گئے۔ چنانچہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرکین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں، پس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا، وہ پتھر اب تک باقی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ حوالہ سیرت رسول عربی کا ہے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ٹیک لگائی تھی تو یہ پتھر نرم ہو گیا تھا، یہ اس کے یہ گولدارے کی شکل میں اس کا نشان باقی ہے۔ اور بھی ادھر زیارتیں تھیں جو بعض لوگوں نے سیمنٹ ڈال کر بند کر دی ہیں۔